حیدرآباد کی عوام کے لیے چھوڑتا ہوں، کیا یہ ملون ہارتا نہیں سکتا تھا؟ ارے ذاتی پیسہ ہم لگا دیتے، لوگوں سے چندہ منگ کے لے کے جا کے گوشہ محل لڑا دیتے اگر آپ کسی مسلمان کو دیتے۔ میں اپنی ذات کے طور پہ اللہ کے فضل و کرم سے چندے کی ضرورت نہیں ہے، میں اپنی ذات سے 2-4-8 کروڑ لگاتا، گوشہ محل اس کے وہ ملون کے خلاف میں الیکشن لڑتا اور یہ بتاتا کہ اس کو مسلمانوں کا اتحاد یہ ہوتا ہے، لیکن اس کا کوئی پلان نہیں ہے آپ کے پاس۔ اب اس کی آپ تیاری کر رہے ہیں، اس کو لوک سبھا میں لانے کی تیاری ہے، اس وجہ سے اس کو وہاں پہ فری وقت دیا جا رہا ہے۔ اور ایسی جماعت کے ساتھ رہنا میں نہیں سمجھتا میرے لیے جو ہے قابل فخر ہو۔ اس لیے اس بنیاد پر میں آج مجلس اتحاد المسلمین سے دستبرداری کا اعلان کرتا ہوں، میں مجلس اتحاد المسلمین چھوڑنے کا اعلان کرتا ہوں۔ خوش آمدید محترم ناظرین، آپ تمام کا حیدرآباد اپڈیٹس میں خیر مقدم ہے۔ خواجہ بلال احمد کا بڑا بیان، AIMIM کو چھوڑنے کا کیا فیصلہ۔ ملون راجہ سنگھ کے خلاف گوشہ محل سے ٹکٹ نہ ملنے پر AIMIM کو چھوڑنے کا کیا خواجہ بلال احمد نے فیصلہ۔ آئیے سنتے ہیں اس خصوص میں مزید تفصیلات خواجہ بلال احمد کی زبانی۔ اسی طرح کی مزید اپڈیٹ سے جڑے رہنے کے لیے حیدرآباد اپڈیٹس کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ کچھ 2-4-8 دن سے سوشل میڈیا کے ذریعے اور پرنٹ میڈیا کے ذریعے یہ بات کی اطلاعات مل رہی تھی کہ خواجہ بلال احمد کو گوشہ محل کی سیٹ نہ ملنے کی بنیاد پر خواجہ بلال احمد مجلس اتحاد المسلمین سے دستبرداری کی جو ہے غور و فکر میں ہے۔ اس بات کی اطلاعات سوشل میڈیا پر گشت کر رہی تھی۔ میں آج اس کی وضاحت کرنے کے لیے آپ کے درمیان میں آیا ہوں۔ میں سب سے پہلے گوشہ محل کی ٹکٹ کا دعوے دار یقیناً تھا، اور آج میں جب مجلس اتحاد المسلمین سے دستبرداری اختیار کر رہا ہوں تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ کیوں صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کیوں نہیں گوشہ محل سے اپنا امیدوار کھڑا کرتے۔ اب اس کے اوپر یہ ایک ایسی ٹاپک ہے جس کے اوپر بہت کچھ بولا جا سکتا، بہت کچھ سنا جا سکتا، اور ہر ایک کی اپنی اپنی ایک الگ الگ تھاٹ ہے، لیکن میں آج اس بات کو یہاں پر کلیئر کبھی کرنا چاہتا ہوں کہ گوشہ محل کے اندر، گوشہ محل اسمبلی کانسٹیٹنسی کے اندر ٹوٹل وہاں پر مسلمانوں کی تعداد 79,000 یعنی قریب 80,000 کی لسٹ اکتوبر کے مہینے میں جاری کی گئی تھی۔ ابھی فائنل لسٹ الیکشن سے 10 دن پہلے کچھ جو ہے آئے گی، جس کے اندر کچھ بڑھیں گے یا پھر کچھ کم ہوں گے۔ تو چلیے مان کے چلتے ہیں کہ 80,000 مسلمانوں کی تعداد، ہم اس کو مان کے چلتے ہیں 80,000 کی تعداد والا وہ کانسٹیٹنسی ہے۔ دوسری بات میں یہاں پر یہ بھی واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ اگر ہم ماضی میں ہمارے انتخابات کو اگر دیکھیں گے تو ملک پیٹ جو کانسٹیٹنسی ہے، جہاں سے احمد بن عبداللہ بلالہ جو پہلی مرتبہ 2009 میں وہاں سے کامیاب ہوئے تھے، وہ صرف اور صرف 30,000 ووٹ لے کے کامیاب ہوئے تھے۔ بائک اللہ سے وارث پٹھان جو پہلی مرتبہ 2014 کے انتخابات میں کامیاب ہوئے تھے، 25,000 ووٹ لے کے MLA بن گئے تھے۔ بلالہ صاحب میں سمجھتا ہوں 30,800 کچھ ووٹ تھے، وہ لے کے جو ہے وہ MLA بن گئے تھے۔ جو کانسٹیٹنسی میں 80,000 مسلمان ہمارے ہیں، اس 80,000 مسلمانوں کی کانسٹیٹنسی میں ہم اپنا کینڈیڈیٹ کیوں نہیں کھڑا کرتے؟ یہاں پر میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں، مجلس اتحاد المسلمین کی فائنل لسٹ آ چکی ہے۔ مجلس اتحاد المسلمین جبلی ہلز سے بھی جو ہے اپنا ایک امیدوار کھڑا کری ہے، راجندر نگر سے بھی ایک اپنا امیدوار کھڑا کری ہے۔ کیا حیدرآباد کے مسلمانوں کو اس بار یہ بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ ہم کو اظہر الدین کو ہرانا ضروری ہے یا راجہ سنگھ ملون کو ہرانا ضروری ہے؟ اس بات کا جواب آپ کو نہیں ملے گا، لیکن اس کا جواب آپ کو یقیناً ملے گا۔ حکمت عملی سمجھو کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کی حکمت عملی کے نام پہ مسلمانوں کے جذبات سے جو ہے ہمیشہ کھیلا جاتا ہے۔ جہاں پر 2009 کا جو اسٹائل تھا ملک پیٹ پہ، جس انداز میں ملک پیٹ کانسٹیٹنسی پہ مجلس اتحاد المسلمین نے اپنا قبضہ گاڑا، اپنی حکومت وہاں پر جو قائم کی، جو اب تک بھی کنٹینیو چل رہی ہے، کیا ہم اس انداز میں گوشہ محل نہیں لڑ سکتے تھے؟ اس کا جواب آپ کو نہیں ملے گا، کوئی بھی اس کا جواب نہیں دے گا۔ وہ ملون دن بر دن سرکار کی شان میں گستاخی کرتا ہے، ہم مسلمانوں کے دلوں کو ٹھیس پہنچانے والے بیانات دیتا ہے، اور میری جماعت کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے پاس ایسا کوئی پلان، ایسا کوئی منصوبہ نہیں ہے کہ اس ملون کو ہرایا جائے۔ کیونکہ یہ تمام لوگ جانتے ہیں کہ میں
कांग्रेस से जब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में दोबारा शमूलियत इख्तियार किया था, जब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने ये बात को हमको कहा था कि आइए भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए आप हमारा साथ दीजिए। शायद लोगों को याद नहीं है, लेकिन हैदराबाद के लोगों का हाफिज़ा भी बड़ा कमज़ोर होता है। उस वक्त भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़े पैमाने पर म्युनिसिपल इलेक्शंस के अंदर जो है वो काम कर रही थी, जिसके नतायज भी आपके सामने हैं। उनके पास 40 से ज़्यादा कॉरपोरेटर्स उनके कामयाब हुए। उस वजह से हमने भारतीय जनता पार्टी के बढ़ते हुए अज़ाइम को रोकने के लिए हमने यकीनन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का साथ दिया। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि आप बिहार जाकर वहाँ पर 100 सीटें लड़ाते हैं, जहाँ पर आपकी कोई शाख नहीं है। गोशा महल में आपके 2 कॉरपोरेटर, जहाँ पर आपकी कोई शाख नहीं है। उत्तर प्रदेश जाके आप वहाँ पर 100 से ज़्यादा सीटें लड़ाते हैं। गोशा महल हैदराबाद पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में आता है, जहाँ के एमपी खुद असदुद्दीन ओवैसी साहब है, और जो हर इंतखाबात में जब जब इलेक्शन होते हैं, पार्लियामेंट के जब भी इलेक्शन होते हैं, असदुद्दीन ओवैसी साहब वहाँ से 30-30 हज़ार 40-40 हज़ार वोट जो है असदुद्दीन ओवैसी साहब वहाँ से हासिल करते हैं। क्या मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जहाँ पर 40 हज़ार वोट हासिल करती है, जहाँ पर उनके 2 कॉरपोरेटर मौजूद है, जहाँ पर उनके इफ्तदाई के सदर मोहतमदीन मौजूद है, जहाँ पर उनकी एक बड़ी तादाद में जहाँ पर जो है उनके एक 80 हज़ार से ज़्यादा मुसलमान वोटर्स जहाँ पर मौजूद है, क्या मुसलमान वहाँ पर अपना कैंडिडेट मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नहीं खड़ाती? इसका जवाब आपको दूसरी जानिब से ये मिलेगा, ये कहेंगे कि नहीं, हिकमत अमली समझो, हम टीआरएस या कांग्रेस की तायद में अपने कैंडिडेट का ऐलान करते हैं। हमने माजी में भी देख लिया कि आपने इससे पहले मुकेश गौड़ की तायद की, वो भी हार गया। इससे पहले आपने टीआरएस की तायद की, वो भी हार गया। इस मरतबा बीआरएस की तायद करेंगे, वो भी हारेगा। आपके पास कोई मंसूबा नहीं है। क्यों? ऐसी क्या बात है जो राजा सिंह को जो है आप इतनी शिद्दत से मोहब्बत करते हैं कि उसको आप बार बार कामयाब कराना चाहते हैं? अब मैं वाज़ेह तौर पे कह दूं, आने वाले पार्लियामेंट इलेक्शन में आप देख लीजिए, उस मलून को भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट बनाया जाएगा पार्लियामेंट इलेक्शंस के लिए हैदराबाद के। जैसे ही वो कैंडिडेट बनेगा, ये तमाम जितने शिकायतें हैं आपके मेरे जैसे लोगों को, जितने भी लोगों को जो है नाराज़गियाँ हैं, ये तमाम नाराज़गियों को बुलाया जाएगा और फौरी इस मलून को ला के आपके सामने खड़ा कर दिया जाएगा। हैदराबाद के मुसलमान जज्बाती नारे लगाते हुए निकलेंगे अपने मकानों से, भारी अक्सरियत से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब कर दी। इस वजह से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमेशा एक ऐसे फ़िरका परस्त चेहरे को हैदराबाद के अंदर सियासी तौर पर ज़िंदा रखती है। आप अगर उसकी तारीख़ देखेंगे तो वो बदमबाल रेड्डी की शक्ल में कभी ज़िंदा रहा, कभी आले नरेंद्र की शक्ल में ज़िंदा रहा, कभी इस मलून की शक्ल में ज़िंदा रहा, कभी बंडारू दत्तात्रेय की शक्ल में ज़िंदा रहा, कभी किशन रेड्डी की शक्ल में ज़िंदा रहा। तो ये हमेशा इस तरीके से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक अपने फ़िरका परस्त चेहरे को ज़िंदा रखती है। अरे हमने बाईकल्ला के अंदर, महाराष्ट्र के जब इलेक्शन हुए, बाईकल्ला के अंदर 25 हज़ार वोट लेके हैदराबाद, 25 हज़ार वोट लेके बाईकल्ला से वारिस पठान वहाँ से जो है एमएलए मुंतखब हो गया। मलकपेट को जब आप देखेंगे, मलकपेट के अंदर 30 हज़ार वोट लेके अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला पहली मरतबा एमएलए बन गए। जाहिर सी बात है, बनने के बाद अपनी कारकर्दगी करेंगे, वहाँ पर मुसलमानों के वोटों की तादाद बढ़ाने का काम करेंगे। अरे हम लड़ेंगे ही नहीं तो हम जीतेंगे कैकू? फिर वो काशीराम का नारा कहाँ गया बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के, पहली बार लड़ेंगे, दूसरी बार हराएंगे, तीसरी बार जीतेंगे? वो नारा क्या सिर्फ बिहार, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के लिए है? क्या वो नारा इनके लिए, गोशा महल के लिए नहीं बनता? ये बातें समझ के बाहर है। जब हम ऐसी सवाल करते हैं तो फौरी अब आगे मुनाफिकत का नारा लग जाता, फौरन आगे लोग कहते हैं कि भाग गया, अब जमात छोड़ दिया, टिकट नहीं मिली। अरे मेरे को टिकट मिलो ना मिलो, अगर टिकट की मुझे ख्वाहिश होती तो मैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से या खुद पर पूछता। अगर मेरे को एमएलए बनने की ख्वाहिश होती तो मैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से चंद्रान गुप्ता पूछता। अगर मुझे एमएलए बनने की ख्वाहिश होती तो मैं बैरिस्टर असदुद्दीन से चार मीनार पूछता। मैं क्यों बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से मैंने क्यों गोशा महल पूछा? मैंने उनसे गोशा महल इसलिए पूछा कि उस मलून को उसकी भाषा में, उसकी ज़बान में जिस तरीके से वो हमारे दिलों को तकलीफ पहुंचाता है। सियासी जमहूरियत है, जमहूरियत में हमको मौका मिलता है, मौके के तहत हम जाके उसको उसकी भाषा में ज़बान देते और मुसलमानों के इत्तेहाद का मुजाहरा करके हम उसको बता के आते। लेकिन नहीं, उसको सियासी तौर पे ज़िंदा रखना है, इस वास्ते वहाँ पर उसको कामयाब होने के लिए फ्री वक्त दिया जाता है। 3 इलेक्शन में उसको फ्री वक्त दिया था। आप सवाल करिए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के पास कि क्या मंसूबा है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के पास राजा सिंह को जो है गोशा महल से रोकने के लिए? कोई जवाब नहीं मिलेगा आपको इसका।
ارے ٹھیک ہے، آپ کو اگر خواجہ بلال کا چہرہ پسند نہیں ہے، آپ کو خواجہ بلال کا اگر جو ہے زباں پسند نہیں ہے، ماضی میں خواجہ بلال نے بہت سارے مجلس اتحاد المسلمین کے خلاف بیانات دیے ہیں، اگر اس بنیاد پہ خواجہ بلال آپ کو پسند نہیں ہے تو آپ کے پاس جو پسندیدہ چہرے بہت سے ہیں جن کے چہروں کو دیکھ کے آپ مسکراتے ہیں، اس میں سے کوئی ایک چہرے کو لے کے آ کے گوشہ میں لے دینا تھا، وہ مسلمان کو کھڑا کرنا تھا وہاں پر، آپ مسلمان کو وہاں پہ کھڑا کر کے آپ اس کی تائید کرنا تھا۔ بی آر ایس کے جو آپ کے جو تعلقات ہیں، اس تعلقات کی بنیاد پہ بی آر ایس سے آپ ایک اچھے سے ہندو کینڈیڈیٹ کو لانا تھا اور اس کو بولنا تھا کہ تم مسلم بستیوں میں انٹر مت ہو، ہندو بستیوں میں جاؤ، کام کرو، ان کے ووٹوں کو آپ پولرائز کرانا تھا، جیسا آپ کرتے ہیں، جیسا آپ فیروز خان کے لیے کرتے ہیں، جیسا نامپلی کے لیے آپ کرتے ہیں، جیسا ملک پیٹ کے لیے آپ کرتے ہیں، جیسے یاقوت پورے کے اندر ہندو ووٹوں کو بائفرکیٹ کرنے کے لیے آپ کام کرتے ہیں، ویسی ہی لے کے جا کے راجا سنگھ کے خلاف میں آپ ٹی آر ایس سے ایک ہندو کینڈیڈیٹ کو وہاں پہ ڈلانا تھا، اور کے ٹی آر جو آپ کے ماموں بھانجے جو بھی ہے، آپ ان کے ذریعے اس کو انسٹرکشنز پاس کرنا تھا کہ مسلم بستیوں میں کام نہیں کرنا، مسلمانوں کی 80% ہے، تم جاؤ ہندو بستیوں میں کام کرو۔ اسد الدین اویسی صاحب نکل کے اگر گوشہ محل میں مسلمان بستیوں میں 80,000 ووٹروں کے درمیان میں اگر پھر کے اسد الدین اویسی صاحب پیدل دورے کر کے اگر مسلمانوں کو وہاں پہ جو ہے بیدار کرتے، 80,000 میں اگر 55,000 بھی مسلمان اگر نکل کے اگر مسلم کینڈیڈیٹ کو ووٹ دی دیا تو میں یہ سوال حیدرآباد کی عوام کے لیے چھوڑتا ہوں، کیا یہ ملون ہارتا نہیں سکتا تھا؟ ارے ذاتی پیسہ ہم لگا دیتے، لوگوں سے چندہ منگ کے لے کے جا کے گوشہ محل لڑا دیتے اگر آپ کسی مسلمان کو دیتے۔ میں اپنی ذات کے طور پہ اللہ کے فضل و کرم سے چندے کی ضرورت نہیں ہے، میں اپنی ذات سے 2-4-8 کروڑ لگاتا، گوشہ محل اس کے وہ ملون کے خلاف میں الیکشن لڑتا اور یہ بتاتا کہ اس کو مسلمانوں کا اتحاد یہ ہوتا ہے، لیکن اس کا کوئی پلان نہیں ہے آپ کے پاس۔ اب اس کی آپ تیاری کر رہے ہیں، اس کو لوک سبھا میں لانے کی تیاری ہے، اس وجہ سے اس کو وہاں پہ فری وقت دیا جا رہا ہے، اور ایسی جماعت کے ساتھ رہنا میں نہیں سمجھتا میرے لیے جو ہے قابل فخر ہو۔ اس لیے اس بنیاد پر میں آج مجلس اتحاد المسلمین سے دستبرداری کا اعلان کرتا ہوں، میں مجلس اتحاد المسلمین چھوڑنے کا اعلان کرتا ہوں۔ آگے میں کیا کروں گا، کس کے ساتھ جاؤں گا بھی یا نہیں جاؤں گا، یا سیاست میں رہوں گا یا نہیں رہوں گا تو کس کے ساتھ رہوں گا، اس کا اعلان میں سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا کے ذریعے میں ہمارے لوگوں تک پہنچاتے رہوں گا۔ لیکن یہ بات بالکل حیدرآباد کے میرے جیسے مسلمان کے لیے ناقابل قبول ہے کہ کیوں نہیں ہم گوشہ محل میں جہاں پر 80,000 مسلمان ہمارے ہیں، کیوں نہیں ہم وہاں سے مسلمان کے کینڈیڈیٹ کو کھڑا کرتے ہیں، کیوں نہیں ہم بی آر ایس کا استعمال کر کے، ٹی آر ایس کا استعمال کر کے ہم کیوں نہیں وہاں پر جو ہے ہندو ووٹوں کے اندر جو ہے ہم بائفرکیٹ کرنے کا کام کرتے اور مسلمانوں میں اتحاد کا نعرہ لگا کے ہم مسلمانوں کو گھروں سے نکالتے، اور اس ملون کے خلاف مسلمان ایک طور پر میں سمجھتا ہوں اگر ہم مسلمانوں کے اندر اگر نکل کے اگر جو ہے ہم پیدل دورے کرتے ان کے چھوٹے چھوٹے گروپ میٹنگ کرتے تو گھروں سے چمٹیوں کی طرح مسلمان نکل کر جو ہے پولنگ کے دن اپنے ووٹوں کا مظاہرہ کرتے اور یہ ملون ہارتا۔ آپ دیکھیے کوئی پالیسی نہیں ہے مجلس اتحاد المسلمین کے پاس، ایک پالیسی بتا دیجئے کہ راجا سنگھ کو ملون کو ہرانے کی ایک پالیسی بتا دیجئے، نہیں، اس کو سیاسی طور پہ زندہ رکھنا چاہتے ہیں، اور ایسی جماعت جو اس گستاخ رسول کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں، بخدا ایسی جماعت کے ساتھ میں رہنا مناسب نہیں سمجھتا ہوں۔ اس لیے آج میں کل ہند مجلس اتحاد المسلمین سے اپنا دستبرداری کا اعلان کرتا ہوں۔ شکریہ بہت۔